ایک سامنے لکھا ہے مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو پچھلے راستے سے ہم بستری کر لے کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اپنی رفیق حیات کے ساتھ پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا یا حالت حیض میں ہم بستری کرنا، یہ دونوں کام ناجائز اور حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرتا ہے یا حالت حیض میں ہم بستری کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی نظر میں ملعون ہے، یعنی لعنت کا حقدار ہے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ عمل کرے یا غلطی سے کرے، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مفتی صاحب، نکاح کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ نکاح کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز، دلہے یا اس کے سرپرست کا نکاح کی مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ دلہن یا اس کے سرپرست کا نکاح کی مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ 2 گواہوں کا، کم از کم 2 گواہوں کا نکاح کی مجلس میں موجود ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور ان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور حق مہر کا متعین کرنا، یعنی جو کم سے کم مقدار ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اس کے بقدر رقم یا اس سے زیادہ، کم از کم یہ مقدار ہے، باقی اس سے زیادہ آپ جتنی بھی حق مہر دینا چاہیں اس کا متعین کرنا اسی مجلس کے اندر، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے خطبہ ہے یہ سنت ہے، یا نکاح کے وقت مٹھائی تقسیم کرنا یہ بھی مستحب چیز ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ کرنا یہ بھی مستحب چیز ہے۔ تو یہ چیزیں مستحب ہیں، لیکن یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ نکاح کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو اس صورت میں بھی جو ہے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، تبلیغی جماعت والے مسلمانوں کو کیوں تبلیغ کرتے ہیں، کافروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تبلیغی جماعت مسلمانوں کے گھر گھر جا کر ان کو اعمال کی دعوت دیتی ہے، یعنی تبلیغی جماعت والے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن دعوت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ بہت سے مسلمان کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر اعمال کی کمزوری ہے، وہ اعمال میں نہیں جڑتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو تلاوت کا نہیں پتہ، ان کو زکوٰۃ کا نہیں پتہ، ان کو حج کے احکامات کا نہیں پتہ۔ تو تبلیغ والے مسلمانوں کے گھر گھر جا کر ان کو مسجد کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ یہ صرف نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ ان کے اندر مسلمانوں والے اعمال بھی آ جائیں، تو یہ اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر تبلیغی جماعت والے کلمے کی دعوت دیں تب بھی جائز ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہیں لیکن ان کو کلمے کی ادائیگی نہیں آتی، کلمے کے الفاظ ادا کرنا ان کو نہیں آتے، تو اس لیے تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا کر ان کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو اعمال کی طرف بلاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کافروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، یہ جو بیرون ملک تشکیل ہوتی ہے 7 مہینے کی یا سال کی، وہاں جا کر یہ تبلیغی جماعت والے وہاں پر مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور کافروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک عورت کی وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی، پھر میں نے قسم کھائی کہ اس عورت کو طلاق دلوا کر رہوں گا، مگر اب میں اپنی قسم توڑنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یا صدقۃ الفطر کے مقدار کے بقدر ہر ایک بندے کو، یعنی 10 بندوں میں سے ہر ایک بندے کو صدقۃ الفطر کے مقدار کے برابر رقم ادا کریں، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ مفتی صاحب، نکاح کے وقت اگر کسی بندے کا حق مہر دینے کا ارادہ ہی نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے اور نکاح کے وقت اس کے حق مہر دینے کا بالکل سرے سے ارادہ ہی نہیں ہے، الفاظ کہہ رہا ہے، متعین کر رہا ہے، لکھوا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا، تو ایسا بندہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو زناکار کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ مفتی صاحب، نماز تو ہر نبی کی شریعت میں تھی، مگر آذان کس نبی کی شریعت میں آئی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو یہ جو اذان ہے یہ نماز کی جماعت کی دعوت ہے، یعنی ایک ساتھ مسلمانوں کو عبادت گاہ کے اندر، مسجد کے اندر اکٹھے نماز پڑھنے کی دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یعنی مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ جو اذان ہے یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں اذان نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ووٹ کس جماعت کو دینا چاہیے؟ جو جماعت ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، یعنی جو جماعت ہمارے ملک کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نقصان نہیں دے گی، اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو جماعت ہمارے اسلام کے فائدے میں ہے، مذہبی مفاد میں ہے، ووٹ دینے کے بعد اگر اس کی
جو ہے حکومت آئی تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسلام کے فائدے میں ہوگی، تو اس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر عوامی مفاد ہو، یعنی جو جماعت عوامی مفاد میں کام کرے گی، آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم اس کو ووٹ دیں گے، یہ اقتدار میں آئے گی تو عوام کے لیے مفید ثابت ہوگی، تو ایسی جماعت کو ووٹ دینا چاہیے۔ جس جماعت کے اندر تین خصوصیات ہوں، ملکی مفاد میں ہو، عوامی مفاد میں ہو، اسلامی مفاد میں ہو، اس جماعت کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو جماعت ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی نقصان دہ ہو، مثلا کوئی جماعت ملکی مفاد میں تو ہے لیکن اسلامی مفاد میں نہیں ہے، اس کو ہرگز ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ جس جماعت کے اندر یہ تینوں خصوصیات موجود ہوں اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ مفتی صاحب، چھوٹے بچوں سے اسلامی سوال و جواب پوچھنا اور غلط جواب دینے پر غبارہ پھوڑنا، اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا کیسا ہے؟ جتنے بھی سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کوئی ایسا کنٹینٹ بنائیں جس سے بچوں کو فائدہ ہو، اسلامی اعتبار سے بچوں کو نالج ملے۔ آپ ان سے اسلامی سوالات پوچھیں، اور جیسے قرآن کے متعلق سوالات، قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں، کتنی منزلیں ہیں، کتنے جو ہے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھیں۔ انبیاء کے بارے میں سوالات پوچھیں، صحابہ کے متعلق سوالات پوچھیں، نماز کے متعلق سوالات پوچھیں۔ تو اس طرح کی کوئز کمپٹیشن رکھیں، جو بچہ غلط جواب دے اس کے لیے غبارہ پھوڑنا یا اس طرح کوئی بھی تفریحی چیز کرنا، یہ بھی اس میں ایڈ کریں، لیکن یہ تفریحی چیز جو ہے اسلامی دائرے کے اندر ہو، اسلامی دائرے کے باہر نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا یا اس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کرنا یہ جائز بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے کنٹینٹ سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہوں گے تو بچے ویسے ہی کچھ نہ کچھ دیکھیں گے۔ اس طرح کی کوئی اسلامی معلوماتی ویڈیو اگر ان کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ بچے غلط چیز سے بھی بچیں گے اور کارٹون دیکھنے سے بھی بچیں گے۔ مفتی صاحب، میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اب بچے بند کروا دینے چاہیے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ بھائی مزمل صاحب، مستقل طور پر بچے بند کروانا یعنی کوئی ایسا انجیکشن یا کوئی ایسی ٹیبلٹ استعمال کرنا جس سے ہمیشہ کے لیے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر آپ کی بیوی انتہائی بیمار ہے، اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، یا کوئی اور شرعی عذر ہے، یا ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو بچہ پہلے سے موجود ہے اس کی اچھے سے پرورش نہیں ہو پا رہی کہ دوسرا بچہ آ جاتا ہے، تو ایسے کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ عارضی طور پر کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وقفہ کروا سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا انجیکشن یا ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں جس سے عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے بچے بند کروائے جائیں، لیکن مستقل طور پر بچے بند کروانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ان کے درمیان کون سی چیزوں میں برابری کرے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہیں وہ ان بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کرے، نان نفقے کے اندر برابری کرے، یعنی دونوں کو ایک ہی طرح کا خرچہ دے، جو ان کا ذاتی خرچہ ہے، ان کے لباس کا خرچہ ہے یا ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہے یا اور جو ان کی ذاتی ضروریات ہیں ان میں برابری کرے۔ یعنی بچے اگر ان کے مختلف ہیں، یعنی کسی کے بچے زیادہ ہیں کم ہیں تو بچوں کا خرچہ الگ ہے، لیکن جو ان کا ذاتی خرچہ ہے ان میں برابری کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کے سفر کے درمیان، یعنی اگر آپ سفر پر جاتے ہیں یا تو دونوں کو ایک ساتھ سفر پر لے جائیں، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر باری باری ایک بیوی کو ایک سفر پر لے جائیں، دوسری بیوی کو دوسرے سفر پر لے جائیں۔ اور اسی طریقے سے شب باشی کے اندر بھی برابری کریں، یعنی جو ہے اگر 2 بیویاں ہیں تو دونوں کے پاس ایک ایک رات گزاریں یا 3 راتیں گزاریں، جو بھی ترتیب بنائیں، لیکن شب باسی کے اندر رات گزارنے کے اندر بھی برابری کرنی چاہیے۔ اور رہائش کے اندر بھی برابری کرنی چاہیے، یعنی اگر 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو کم از کم ایک علیحدہ علیحدہ کمرہ بنوا کر دیں تاکہ دونوں کے جو معاملات ہیں، ان کی جو پرائیویسی ہے وہ الگ ہو۔ مفتی صاحب، کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تالی یا سیٹی بجانا کیسا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کام پر اپریشیٹ کریں جو کام شریعت کے دائرے میں ہو، جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کام پر اگر آپ اس کو داد دینا چاہتے ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، واہ واہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ کام اچھا ہے۔ باقی جو شریعت کے خلاف کام ہے اس پر تو اپریشیٹ کرنا ہی گناہ ہے۔ اور جہاں تک تالی بجانے اور سیٹی بجانے کا مسئلہ ہے تو یہ جو تالی بجانا ہے، یہ سیٹی بجانا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کو شریعت نے اچھی چیز کے طور پر ذکر نہیں کیا، یعنی شریعت نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب، مرغی کے پنجے کھانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام؟ مرغی کے پنجے کھانا بالکل حلال ہے، جائز ہے،
کیونکہ حلال جانور کے جن اعضاء کو کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں یہ پنجے داخل نہیں ہیں، تو پنجے حلال ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، اور میڈیکلی اعتبار سے بھی یہ کھانا مفید ہے، صحت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ باقی جس کو یہ پسند نہیں ہے طبعی طور پر تو وہ نہ کھائے، کیونکہ ان کا کھانا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے۔ تو جس کو پسند ہو، جس کی طبیعت اس کو گوارا کرے وہ کھا لے، حلال ہیں، جس کی طبیعت گوارا نہ کرے وہ نہ کھائے۔